گوهر نو د گوهر اصل کې سر تاسو غرمو کې کار نه کوئ که نه چېرته ته چا نه ویل دی غرمو ته کښېنه چا خو ته نه ویلي که نه نو د دې اصل کې پیشه داسې وه چې د غرمو نه کېناستلو د وجې نه دې ته هر څه شوي دي نو د دې اصل بیماري چې وه نو پریمیچور بې وخته د هډوکو کمزوري پښتو کې لاندې د دوه مهرو د یو بل څه لګېدل وجې د 14 کال نه وروستو هډوکو ډینسټي اسیم کمیږي او شدید هارمونډي کمی دا د 15 نه کم نه دي پکاره هغه ولې کم شوي په ګرم موسم کې 40 منټه مټې او پنډۍ د الله تعالی د ګرمو غرمو نه پټې ساتل خو موږ به دې حدیث هم عمل وکړو او کله په لاره ګرځو نو که په دې نور ولګي نو ډېره لویه خبره ده درېیمه وجه په دې کې چې وه نو په ژمي کې د 0 نه واخله 7,000 یونټ هارمونډي چا په خوراک کې نه ورکړي او یا د پیدائش نوالا د نننی ورځې پورې د 1000 نوالا 7,000 یونٹ ہارمونڈی استعمال نہیں کیا تھا تو جب یہ ہارمونڈی اللہ تعالیٰ کی دھوپ سے بنتا ہے اور جب یہ دھوپ جلد پر پڑے یہاں کولیسٹرول ہے چربی سے تو یہ ہارمونڈی پھر انتلیوں میں کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے پوری بدن کے لیے او ستاسو اوریدل هم کم دي که نه او خبریں هم لگیں خلی اور پھر میگنیشیم جذب کرتے ہیں تو میگنیشیم جب کم ہو جاتے ہیں تو نرس کمزور ہو جاتے ہیں جیسا اس بندے کا سننا کم ہے تو یہ صحیح ہو جائے گا ویسٹیبولر نر کمزور کا چکر آتا ہے بچے زد کرتے ہیں پسینے آتے ہیں سوچتے ہیں انسان عقل کمزور ہو جاتا ہے اور ثقالت آتا ہے لا صاحب سیلف کانفیڈنس فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ درخت کیوں صحیح نہیں ہو رہے اور دل دھڑکتا ہے اور پیروں میں جلن ہوتا ہے بچی اور بال سفید ہو جاتے جیسے میرا پہلے میں نے 35 سال دھوپ نہیں دیکھا تھا اور اگر آپ جلد پر دھوپ نہ ڈالیں تو یہ دھوپ یہ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول سکن سے اس میں چینج نہیں ہوگا تو خون سے اور کتنے کولیسٹرول سکن میں جائے گا تو بدن میں چربی زیادہ ہو کے دل کا اٹیک ہو جاتا ہے وزن زیادہ ہو جاتا ہے فالج یہ بنیادی وجہ ہے بنیادی وجہ جو ابھی تک انگریزوں کو بھی پتہ نہیں ہے اور جب یہ ہارمونڈی اللہ تعالیٰ کی جب دھوپ جلد پر پڑ جائے تو جلد میں 2 چیزیں بناتا ہے ایک لیتیسیڈین ہے لیتیسیڈین کیمیکل کا نام ہے اور دوسرا لیمپوسائٹ سیلز ہے اس کی سپیڈ کو زیادہ کرتے ہیں یہ دونوں جراثیموں کے خلاف مزائل ہے اور جب یہ ہارمونڈی کم ہو جائے تو بدن میں زنک کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو انسان حیوان کے انیٹ امیونٹی کم ہو جاتے ہیں قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے کہ جراثیموں کا مقابلہ کرے تو پاکستان میں ابھی کرونا سورج کے ارد گرد جو حلقہ ہے اس کو کرونا ٹی بی زکام دمے کی بیماری الرجی تمام قسم جراثیمی بیماری اور تمام قسم الرجیز اور آٹو ایمیون سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے جب ہارمونڈی کم ہو تو شوگر سوریسس اور کینسر خاص کر چھاتی کینسر جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور یہ ہارمونڈی 55 سے لے کر 75 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے پوری بدن کے لیے جب یہ ہارمونڈی کم ہو جائے کیونکہ یہ انتلیوں سے کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے پوری بدن کے لیے تو پھر بدن میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم تو پھر یہ بدن کے لیے کیلشیم پیدا کرنا شروع کرتا ہے مگر یہ اپنی ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کیونکہ اس کو یہ انگریز لوگوں ہڈیوں کا دشمن کہتا ہے یا وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں میں اس کو وہ چوہا کہتا ہوں جو لوگوں پاکستانیوں کی کرنسی کھاتا ہے تو پھر یہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں تو بچوں میں ریکٹس بیماری کرتے ہیں جس کو پاکستان میں معذور بچے کہتے ہیں یہ کمر کے مہرے کمزور ہو کے تو کمر کا درد جوڑوں کا درد دانت خراب ہونا قد کم ہونا اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں آسیکلز وہ کمزور ہو کے سننا کم ہو جاتا ہے اور پوری بدن میں درد ہو جاتا ہے کمزوری سستی اور 16 سال تک اگر کوئی نہ کھائے تو قد کم رہ جاتا ہے اور دانت خراب ہو جاتے ہیں اور جب یہ ہارمونڈی زیادہ ہو اور پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو ہارمونڈی کی کمی کی وجہ تو انتلیوں سے گردوں سے کیلشیم باہر کی طرف ری ایبزارپشن نہیں ہوتے تو گردوں کے بھی پتری کرتا ہے اور جب میگنیشیم کم ہو تو بال سفید ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو انہیں خیر میں تو 2015 سے کرائی کر رہا ہوں ابھی 2021 سے ابھی تک پاکستان میں کافی لوگ بیمار ہیں کیونکہ ہر بیماری کا نام ہوتا ہے اس کے لیے وجہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو خواتین ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے آخری ویڈیو ہے
کیونکہ سوات کا جو ایک لڑکا ہے آپ کو جواب آج مل جائے گا. تو پوری دنیا میں جو زنانہ کی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس میں ہارمونڈی کی کمی ہوتا ہے، تو 40 سے لے کر 80% خواتین کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. یہاں ہم نے بہت بچوں کو چیک کیا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بچہ کیوں اسپتال میں پیدا ہوا ہے، کوئی وجہ تو ہے. اور جو خواتین میں ہارمونڈی پورا ہے اور کمر جوڑوں میں درد نہیں ہے تو 400 گنا چانس نہیں ہوتا ہے بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سوچیں کہ جب پاکستان میں ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کی مشین، تو لوگ کیا کام کرتے تھے. تو بچے جو بچہ پیدا ہو جہاں پاکستان میں ہو، لندن میں ہو، جو ہو، تو ماں کی دودھ میں ہارمونڈی اور فولک ایسڈ یہ بچے کی ضرورت پورا نہیں کر سکتا ہے. تو پوری دنیا میں بچے کے گوشت میں 2 لاکھ یونٹ کا انجیکشن دینا پڑتا ہے. پھر روزانہ 800 سے لے کر 1000 یونٹ ہارمونڈی دینا پڑتا ہے 5 مہینے تک. پھر 5 مہینے کے بعد نیچے یہ حصہ 5 انچ دھوپ میں رکھنا چاہیے 15 مہینے تک. پھر 10 انچ روزانہ 3 سال تک. پھر 3 سال کے بعد 80 سال تک. انگریز تو کچھ اور باتیں کرتے جو باہر سمندروں میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے، یا پرانے زمانے میں جو ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور دھوپ میں کام کرتے تھے. تو پھر 16 سال تک جب انسان پہنچے جہاں بھی ہو اور جس میں ہارمونڈی کم نہ ہو، تو پھر ہڈیوں کی مضبوطی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈینسٹی 1% مرد حضرات میں 6 گنا خواتین میں. پھر جب 30 سال پہ انسان پہنچے تو 6 سے لے کر 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم مرد حضرات میں، اور 12 سے لے کر 26 ٹائمز خواتین میں. بون ڈینسٹی کا مثال ایسا ہے، اسٹیوپینیا اس کو کہتے ہیں. اسٹیوپینیا واپس نہیں ہو سکتے ہیں. اور جب خواتین 45 سال پہ پہنچے یا اس سے نارینہ بن جائے، اسٹروجن کم یا ختم، نارینہ میں انڈروجن، تو ہڈیوں کے اسٹیوپوروسس شروع ہو جاتے ہیں. بربراپن یا پختوں کے داڑو کو رسیدل. جب پوری دنیا میں ہارمونڈی زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا میں دوسرا قسم علاج ہوتا ہے، اسٹیرائڈ دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اسٹیرائڈ کوئی الرجی کے لیے دیتے ہیں، کوئی سینے دمی بیماری کے لیے دیتا ہے، کوئی جوڑوں کے درد کے لیے دیتے ہیں. حالانکہ جوڑوں کے درد، سینے کی الرجی یہ تو دھوپ نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہے، یہ تو ہارمونڈی کی کمی کی وجہ سے ہے. اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہتا ہے. اور یہ ہارمونڈی 75 سے کبھی کم نہ رکھنا. ہر 14 دن میں یہ آدھا کم ہو جاتا ہے. اور جب آپ مصنوعی ہارمونڈی کھاتے ہیں اور اگر کوئی دھوپ میں بیٹھ گیا تو یہ بدن میں پھر کیلشیم زیادہ کرتا ہے، تو سر میں نسیں پڑ جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں. مگر جو قدرتی ہارمونڈی کھاتے ہیں جیسا انڈے ہیں، ٹماٹر ہے، دودھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دھوپ میں جلد پر اگر دھوپ پڑ جاتے ہیں تو پھر زیادہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. اور پاکستان میں اٹک سے لے کر گلگت بلتستان تک دھوپ میں یہ شعاعیں، الٹرا وائلٹ بی شعاعیں نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. تو میرا سب پاکستانیوں کو درخواست ہے کہ 12 دن میں ایک انجیکشن استعمال کیا کریں. تو پوری یہ ذرا اگر ہم سوچیں تو من سلوا نارمل خوراک ہوتی. پھر وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحوما الا ما حملت ظہورا. میرے خیال میں قرآن اجازت نہیں دیتا ہے کوئی چربی بن کرے. اور اصحاب کہف پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی 309 سال. وہ غار کا منہ ایک شمال کی طرف تھا، دوسرا جنوب کی طرف تھا. ان کے سرے شمال کی طرف تھے، پیر جنوب، کیونکہ وہ سو رہے تھے. مگر جو لوگ جاگ رہے ہیں تو وہ تو ان کو تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی دھوپ میں تو کام کرے. اور یہ حدیث ہے کہ جو مرد حضرات گھومتے پھرتے ہیں تو آپ اپنے ٹہلوں والا حصہ ظاہر رکھا کرے. تو اس حدیث کے اور بھی بہت فوائد ہوں گے، مگر یہ پیدا تو 100% ہے کہ اگر اس جلد پر اللہ تعالیٰ کی دھوپ پڑتے اور وہاں جو کولیسٹرول ہے اس سے ہارمون ڈی بن جاتے تو وہ انتلیوں میں پہنچ کے وہاں کیلشیم جذب کرتے ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، پوری بدن کے لیے. اور وہاں میگنیشیم جذب کرتی تو لوگوں میں ڈپریشن نہ آتا، سوچ نہیں، پسینے، پیروں میں جلن. اور وہاں اگر سکن پر اللہ تعالیٰ کی دھوپ پڑتے تو اس سکن میں لیتیسیڈین بنتے اور لیمپوسائٹ، تو انفیکشن نہ ہو جاتے اور الرجی اور شوگر. اور یہ 1861 کا زمانہ تھا جب یونان کے لوگ اپنے لڑکوں کے یہ جگہ دھوپ میں رکھتا تھے. ہیلیو تھراپی، ہیلیو یونانی میں سن لائٹ کو کہتا ہے، دھوپ، تھراپی علاج، سن لائٹ سے علاج. اس لیے یہ جو
تقریباً 272 سال 274 سال ہو گئی. تو انگریزوں میں 3 بیماریاں تھیں. ایک تھا یہ پولیو مائلائٹس، ایک ٹی بی بیماری، اور ایک ریکٹس RICKETS ریکٹس. اس 3 بیماریوں کو انگریز 274 سال ہو گئی. 274 سال یہ اسکاٹ لینڈ میں ان کا بھی تباہی کیا تھا. ان 3 بیماریوں کو یہ انگریز لوگ ڈارکنس ڈیزیز کہتے تھے. ڈارکنس ڈیزیز، ڈارکنس کے مطلب ہے شیڈو، اردو میں سایہ، پختو کے سورے. یہ ریکٹس کے جو بچے ہیں پاکستان میں، جس کو معذور بچے کہتے ہیں، کوئی کہتے کہ یہ ڈسیبل ہے، کوئی کہتے کہ یہ دماغی طور کمزور ہے، کوئی یہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتے رشتے کی وجہ سے. اس بچے کو، یہ جو ریکٹس کے بیمار بچے ہیں پاکستان میں بے شمار، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، تو اس کو اصل میں پختون نے کہا تھا کہ دا کمزور معشوم دے اور سورے پہ شوے دے. نو منگا چې چرته مسلمانان یو نو منگا الټه کار وکړو. کله چې د الله تود نور راښکاره شي نو څوک به مټی او پنډی د الله تعالی د غرمونه سوري ته کی، څوک یې په کپړه، څوک د ونو د لاندې، څوک په اسپتالونو کې، څوک په گاڑوں کې. ځکه منگا بیماران یو. یعنی پوری پٹھان کا یہ مطلب تھا کہ سایہ ہوا ہے، یہ کمزور بچہ ہے، کہ یہ بچے کی بیماری کا نام کمزوری ہے، اور وجہ اس کے سایہ ہوا ہے کہ اس کے پیروں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دھوپ نہیں ڈالا ہے. اور پھر یہ سن لائٹ ہے، اور سن لائٹ کے ارد گرد پھر جو سفید سا حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ 3 بیسٹ ڈاکٹر ان دی ورلڈ اور دا سن لائٹ اینڈ بیلنس ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. تو اس لیے ابن سینا کہتے ہیں کہ جب تک آپ بیماری کا پتہ نہ چلائے کہ بیماری کا وجہ کیا ہے، وہ اپنے دوائی دیا تو بیمار خراب ہو جائے گا. میرے طرف سے ہے کہ ڈونٹ تھنک فار دا کیور آف اینی ڈیزیز وین یو ڈونٹ ٹریٹ دا بیسک روٹ کاز آف دیٹ ڈیزیز. یعنی دا آغی بیماری د کېدلو ایک کلم سوچ نہیں، اس بیماری کے صحیح ہونے کی کبھی سوچنا بھی نہیں جب تک آپ اس بیماری کی وجہ معلوم نہ کریں کہ یہ بیماری کیوں آیا ہے، کیونکہ دل کا اٹیک کیوں آتا ہے. یہ سمپل اللہ تعالیٰ کی دھوپ جلد پر استعمال نہ کرنا. تو ہمارے پاکستان میں تب بیماریاں شروع ہو گئی جب لوگوں نے کھیتی باڑی کا کام چھوڑ دیا تھا. تو ہمارا خوبصورت ملک ہے پاکستان میں وہ بیماریاں میں نہیں مانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دھوپ جلد پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے صدیوں سے موجود ہے. ذرا سوچیں کہ باہر کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا عرب بیماری کا نام ہوتا ہے. تو انہیں ہو جیسا فینسن نے جب دھوپ سے ٹی بی کا علاج کیا تو اس کو نوبل انعام ملا. اور یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ یہ کسی زمانے میں یہ ہسپتال ٹی بی کا سنٹر تھا. یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ سوئٹزرلینڈ میں ابھی ہے یہ اسپتال. یہ ابھی اسپتال نہیں، ابھی 5 اسٹار ہوٹل ہے. یہ ذرا دیکھیے، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے ابھی. تو کہ اب یہ دھوپ سے سفید جو حلقہ ہے اس کو کرونا کہتا ہے. اب یہ کسی زمانے میں یہ ہوٹل جو تھا یہ ٹی بی کا سنٹر تھا. یہ ابھی آپ دیکھیں گے، یہ ابھی 5 اسٹار ہوٹل ہے. کسی زمانے میں یہ ٹی بی کے لیے ہسپتال تھا. یہ سوئٹزرلینڈ میں ٹاپ ہاسپٹل واز ونس اے ٹی بی سینٹر. اور جب ٹی بی کا علاج فینسن نے دھوپ سے کیا تو اس کو نوبل انعام ملا. یعنی ٹریٹمنٹ آف ٹیوبرکلوسس ود سن لائٹ. اس بچوں کے ایسے دھوپ میں بٹاتے تھے. تو ان سب کو نوبل انعام ملا تھا، پرائز انعام. مگر پاکستانیوں نے جو مجھے نوبل انعام دیا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. پاگل ڈاکٹر، وٹامن ڈی ڈاکٹر. اینڈ دس پاگل ڈاکٹر should be change the world. One day all the people, especially America, وہ لوگ آئیں گے اور ہماری دھوپ میں بیٹھیں گے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سن لائٹ ہماری کمائی کا ذریعہ ہوگی. تو ہم ایکچولی بیماری کا نام نہیں رکھتے ہیں، اس کا وجہ نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ستاسو به کوشش کوئ په کور کې چې د یو بونې دم ټیسو شي دا د ټولي ځکه زمونږ انور یو دی، زمونږ خوراک یو دی، زمونږ هر څه یو دی. هر 14 ورځې پس بیرته کمیږي، بیا درته چېرته کم نشي. خو خیر بونې دم هغه چې په کور کې د یو بونې دم ټیسو شي نو د ټولي. یعنې داسې به کښېني دا زمونږ مسلمانان داسې پاسینګ په دې تشو لاس
ٹھیک شو او دا به په اوبو کې اړتې په شودو کې بیا نه اړتې په شودو نه جذب کېږي. السلام علیکم.